بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دوران عدت نکاح کیس میں بری تحریری فیصلہ جاری، سیشن عدالت کا دونوں کی رہائی کا حکم، سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں منظور، خاور مانیکا کی استدعا مسترد، میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں خارج، سیشن عدالت سے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار، عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی رہائی کی روپکار بھی اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے، عدالت نے کہا کہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کیا جائے، سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا، ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم نے دونوں کو گرفتار کیا، نیب ذرائع کے مطابق بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے، الزام ہے تحائف کم قیمت پر حاصل کر کے مہنگے داموں فروخت کیے گئے۔ آج کی کیس کی فتح یہ ملک کی فتح ہے، یہ قوم کو آزاد عدلیہ کی مبارک ہو۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز تھے، انشاءاللہ باقی بھی کیسز ایز اٹ از ختم ہوں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا یہ الزام بے بنیاد تھا، یہ آخری کیس بھی تمام ہوا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا آج ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ، کمل شوزب نے کہا کہ عدت کیس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو مجبور کرنا تھا لیکن وہ جھکے نہیں، آج بھی چٹان کی طرح کھڑے ہیں، بانی کی بریت کے فیصلے کے بعد شہر شہر پی ٹی آئی کارکنان کا جشن۔ سینیٹر فیصل واڈا نے نکاح کیس کو شرمناک قرار دے دیا، کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن نہیں، ابھی بہت سے مراحل اور کیسز باقی ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی آئین و قانون سے باہر جا کر رعایت دے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نے سر جوڑ لیے، نواز شریف کی زیر صدارت مری میں پارٹی کا ہنگامی اجلاس پیر تک طلب، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر کی شرکت متوقع، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر غور کے بعد لاہے عمل طے کیا جائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بریفنگ دیں گے۔ This was certainly something which I didn't expect. ابھی بھی کوئی چیزیں ہیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں، نیور مائنڈ، اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا، چیزوں کو آپ نے چھپایا، I will not tolerate that. چیئرمین ایف بی آر نے اگر کچھ چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں تو سامنے لائیں، انہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر اب بھی چیزوں کو چھپایا تو میں برداشت نہیں کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کا دورہ، چیئرمین ایف بی آر کو ٹیکس میں بیس بڑھانے اور نشاندہی شدہ افراد کو فوری ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت، آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر اظہار اطمینان، کہا اس پروگرام کو ہمیں آخری پروگرام تصور کرنا ہے، پاکستان کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے، مشکل فیصلوں کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ ملکی معیشت کے لیے بڑی خبر، آئی ایم ایف قرض پروگرام پر آمادہ، پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا، اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان کو 37 ماہ میں $7 ارب قرض دے گا، قرض کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ دے گا، معاشی استحکام کے لیے آمدن بڑھانے کی شرط، زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، اداروں کے انتظامی امور میں بہتری لانا ہوگی، سرمایہ کاری کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا ہوگا، آئی ایم ایف کا مہنگائی میں کمی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کا بھی اعتراف۔ فکسڈ ریٹیلرز اسکیم 42 شہروں تک پھیلائی جائے گی، دکانوں کی قیمت کی بنیاد پر ٹیکس لیا جائے گا، 1,20,000 روپے ٹیکس کی تجویز، ایف بی آر کے مطابق دکانداروں سے مالی سال میں 50 ارب روپے جمع کرنے ہیں، زرعی ٹیکس سے 1500 ارب روپے جمع ہونے کا امکان۔
IMF پروگرام سے مائکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ IMF کے پروگرام کے تحت ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز یعنی یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پبلک فائنانس، توانائی اور حکومتی اداروں کے ایریاز میں استحکام ضروری ہے۔ آئندہ برسوں میں اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے۔ جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا، جو سائل ہی نہیں تھا، اس کو دہلیز پہ پہنچایا گیا، فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی۔ عدلیہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پینڈورا باکس کھل گیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا فیصلہ ایسے شخص کی دہلیز تک پہنچایا جو سائل ہی نہیں تھا۔ آئین کی بہت ساری شقوں کے خلاف ورزی ہوئی، فیصلے سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی یا نہیں، پیر کو پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں گے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ کیا پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے جائیں گے؟ کیا آئین و قانون کو الماری میں بند کر دیا جائے؟ گالم گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ حکومت کرے گی، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ اگر نظر ثانی کی اپیل میں جانا ہے تو سوچ سمجھ کر جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر رد عمل، کہا نظر ثانی کے حوالے سے کابینہ یا اعلیٰ سطح پر ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 11 ججز نے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سارا انتخابی عمل ہی مشکوک کر دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر مستعفی ہوں۔ فواد چودھری نے اگلے 45 دن حکومت کے لیے بہت اہم قرار دے دیے۔ پی ٹی آئی کے حق میں پے در پہ فیصلوں کے بعد عدلیہ پر دباؤ کا جھوٹا بیانیہ دم توڑ گیا۔ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ججز پر دباؤ ڈال کر بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلوں کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ روز مخصوص نشستوں سے متعلق کیس اور اب دوران عدت کیس میں سزا کی خلاف اپیل منظور ہوئی، جس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ ججز اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ مخصوص سیٹوں کے لیے 41 ارکان کی فہرست تیار، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فہرست 15 روز میں جمع کرائیں گے، الیکشن کمیشن 7 روز میں تصدیق کرے گا۔ ارکان آج بیان حلفی دیں گے، شیر افضل بھی ارکان میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار قرار، قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کے پاس 209 نشستیں موجود، اپوزیشن کو 103 ارکان کی حمایت حاصل۔ عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو ممکنہ طور پر قومی اسمبلی میں 22 مخصوص نشستیں ملیں گی، جس کے بعد اپوزیشن ارکان کی تعداد 125 ہو جائے گی۔ ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی والے اب نیا بیان حلفی لے کر آئیں گے؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانا بھی الیکشن کمیشن کی غلطی تھی؟ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ بولے تحفظات کے باوجود ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں۔